الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع مسجد مدنی مسجد بند کے اندر آج کا یہ پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ میرے انتہائی محترم طارق صاحب نے آج کے حوالے سے میرے ساتھ رابطہ کیا۔ میرے محترم مفتی محمد حامد صاحب، محمد خان صاحب الیان بند صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ دوستوں نے مجھے آج کی اس پاکیزہ محفل میں شامل ہونے کی سعادت بخشی۔ انشاءاللہ العزیز میں پوری کوشش کروں گا کہ 50-55 منٹ تک آپ احباب کے سامنے میلاد پاک کے حوالے سے گفتگو کروں۔ 2 حصے ہوں گے میری تقریر کے، آپ توجہ رکھیے گا میری طرف۔ پہلا جو آپ نے میلاد منایا ہے اس حوالے سے، اور پھر میلاد کا پیغام جو ہے اصلاحی لحاظ سے 2-3 باتیں میں آخر میں رکھوں گا تاکہ ہم اٹھ کے جائیں تو کچھ چیز عملاً بھی اپنے پاس لے کر جائیں۔ آئیے محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ درود پاک ایک دفعہ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تھوڑی سی آوازی کو دونوں زیادہ کر دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب دیے جاتا ہے مجھ کو دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ عزت و تکریم کے لائق آج کی اس پاکیزہ محفل میں تشریف فرما جملہ سادات کرام، علماء کرام، بالخصوص قبلہ مفتی محمد حامد صاحب، دیگر یہاں علاقہ بار سے تشریف فرما عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، حفاظ کرام اور اہلیان بند اور علاقہ بار سے تشریف فرما برادران اسلام۔ میری یہ دعا ہے جس لحاظ سے اللہ کے پیارے محبوب کی میلاد پاک کی اس بزم میں حصہ ہے، مالک ان کو خیر کثیر عطا فرمائے۔ میرے محترم محمد خان صاحب اور اہلیان بند نے خصوصی طور پہ کوشش کی، محنت کی۔ آپ یقین کیجئے اس زندگی کے اندر انسان کی عبادات بہت سی ہوتی ہیں، حج بھی ایک عبادت ہے، نماز بھی ایک عبادت ہے، صدقات و خیرات بھی ایک عبادت ہے،
لیکن اللہ کے محبوب کی خوشی منانا ایک ایسی عبادت ہے جس میں مسلمان تو کیا کافر بھی محروم نہیں رہتا. ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہستی نے کہا تھا کہ میں محدث بھی ہوں، مفکر بھی ہوں، میں نمازی بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، سارے عمال کرتا ہوں، لیکن جس عمل پہ مجھے یقین ہے کہ کل قیامت کے دن اس عمل کے صدقے اللہ مجھے جنت بھیجے گا، وہ عمل یہ ہے کہ میں ہر سال اپنے نبی کا میلاد بڑی محبت کے ساتھ مناتا ہوں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ ہاتھ جو میلاد کے اوپر خرچ کرتا ہے وہ ہاتھ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوا کرتا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا وہ ہاتھ جو رسول اللہ کی میلاد کے اوپر کھلے طریقے سے خرچ کرتا ہے، آپ نے فرمایا وہ ہاتھ کبھی کسی کا محتاج ہوتا ہی نہیں ہے. یہ کرم ہی کرم ہے، خوش نصیبی ہے. میں میلاد کے حوالے سے ایک قرآن پاک کی آیت کی تشریح رکھوں گا اور ایک حدیث مبارکہ کی تشریح رکھوں گا اور اس کے بعد میلاد کا پیغام رکھوں گا انشاءاللہ 12:05 تک آپ کے سامنے گفتگو. میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کبھی زندگی میں یہ نہ سمجھنا کہ بندے تھوڑے ہیں، بندے آپ بہت زیادہ ہیں، لیکن حضور کے غلام بن کے سبحان اللہ یوں کہیں کہ جب میں آگے جاؤں تو جگہ جہاں بھی جاؤں تو کہوں کہ میں اہل بند نے کمال کر دیا تھا، بولتے تھے تو کمال سے بولا کرتے تھے. یہ سال کے بعد محفل ہوا کرتی ہے. جس طرح بچوں نے جوانوں نے مل کے اس مسجد کو سجایا ہے، یقینی طور پہ گلیوں کو سجایا ہے اور دل کو سجانے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. حضرات محترم، ہم آپ سننے آئے ہیں، ہم سنانے آئے ہیں. ہم اللہ کی اس کرم پہ ایک دفعہ نہیں بلکہ لامحدود دفعہ کہتے ہیں الحمدللہ، جس نے ہمیں صبح اٹھایا اور کہا کہ جاؤ وہاں پہ میرے نبی کی بات کر کے آنا، اور آپ لوگوں کو اٹھایا کہ اٹھو آج میرے مصطفیٰ کی باتیں سنو. حضرات محترم، دن رات زندگی تو گزرتی جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، لیکن وہ دن ببرکت دن ہے جس دن اہل بند کی گلی کے اندر حضور کے میلاد کا ذکر ہو رہا ہوگا. جب بچوں کے سینوں کے اندر، اور میرے مفتی صاحب بھائی جان صاحب کو بھائی ٹائم پہ آنا آج مسجد کے اندر، ٹائم پہ، یہ بڑے خوبصورت لمحات ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں محفل میلاد مصطفیٰ کی لذت وہی محسوس کرتا ہے جو یہ محفل مناتا بھی ہے. ہر ایک کے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو بہرحال بلا تاخیر میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو جگہ اس کو ذرا فل کر دے وہ آگے تھوڑا سا مول بانا ہے کہ جو باہر دوست بیٹھے ہیں آپ اندر آ جائیں، آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں. ماشاءاللہ یہ بھی مسلمان کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے. آئیے وہ باہر بیٹھنے سے ٹھیک ہے، ساؤنڈ کی آواز تو ہے، لیکن آن لائن آپ ہو جانے میرے ساتھ تاکہ میں کوئی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں میں نے شانوں والا رسول بھیجا. حضرت محترم، اسی شان پہ ایک قرآن پاک کی ہے، ایک نبی کے گھر والوں کی ایک جو ہے خوبصورت محفل بھی ہے. اور اس کے بعد ہے تو کون کہہ رہا ہے کہ میں نے شانوں والا رسول بھیجا؟ کوئی وزیر اعظم نہیں، کوئی وزیر جہہ صدر نہیں، کوئی بہت بڑا پیر نہیں، کوئی علاقے کا مشیر نہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں جو خود شانوں والے ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں جتنی شان دیتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں. وہ بڑی شانوں والے کن فیکون کے مالک ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر کے مالک ہیں. میرے دوست، اگر میں کہوں کہ بھئی میں نے فلاں بندے کو بڑی عزت سے بھیجا ہے، میں نے فلاں بندے کو بڑے مقام سے بھیجا ہے، آرمی چیف کہیں کہ میں نے اپنے کسی جرنیل کو بڑی پروٹوکول کے ساتھ بند کے پاس بھیجا ہے اور کسی علاقے میں بھیجا ہے، یہ اور بہت ہے. تو جسے پروردگار کہے کہ میں نے شانوں والا رسول بھیجا، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. حضرات محترم، مجھے لگتا ہے کہ مفتی صاحب نے آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہوا ہے. آپ کی سبحان اللہ بہت اچھی ہے. یہ ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں نا، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کے خطیب کا اثر کتنا ہوتا ہے. اللہ صاحب مفتی صاحب کو عمر خضر نصیب کرے. حضرات محترم، طارق صاحب بھی میرے بچپن کی جائے ماشاءاللہ بڑے مہربان بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ان کے بچوں کا میں استاد بھی ہوں. اللہ سب پہ کرم فرمائے. آئیے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ شانوں والے رب نے اپنے محبوب کو جو بھیجا ہے نا، تو فرمایا بھائی میں نے یوں نہیں بھیجے، رسول تو سارے شانوں والے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، اللہ نے ہر نبی کو شان دی ہے، عظمت دی ہے، مقام دی ہے. ساری کائنات کے اندر نبیوں کو چن لیا گیا ہے.
1,24,000 انبیاء کرام ان کی عزت کے لیے، ان کی شان اور عظمت کے لیے نبیوں کو چن لیا گیا ہے، لیکن واللہ نبیوں کے اندر اگر کوئی مصطفیٰ بن کے آیا ہے تو وہ ہمارا نبی ہے۔ حضرت محترم، اللہ نے کیا شان دی اپنے محبوب کو۔ آئیے اس میں قرآن بھی پڑھتا ہوں اور ایک نبی کی حدیث بھی پڑھتا ہوں۔ تو قرآن کیا ہے؟ میرے نبی کی نعت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ میرے نبی کا ایک معجزہ ہے، اعجاز ہے۔ قرآن 1446 ہجری پہلے بھی اسی طریقے سے پڑھا گیا ہے جس طرح آج پڑھا جا رہا ہے، نہ زبر میں فرق، نہ زیر میں فرق، نہ پیش میں فرق۔ فرق کیوں ہو؟ جس نے قرآن بھیجا نا پہلے ڈگری دے دی لا ریب فیہ، یہ جو آگے جتنا قرآن آ رہا ہے اس میں شک ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو اس میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے، اس کے احکامات، اس کے ارشادات، اس کے فرمودات سب سچ ہیں۔ تو اس میں سے ایک آیت پڑھوں گا۔ محفل میلاد بند میں ہو تو وہ بھی بڑی شان والی ہے، اگر یہاں پہ جائے نلا مسلمانہ میں ہو تو بیرم میں ہو، یہاں مکہ شریف میں ہو، مدینہ پاک کے اندر ہو، لاہور میں ہو، جس جگہ پہ ہو، جہاں بھی حضور کی میلاد کی محفل ہے وہ جگہ قابل عزت و تکریم جگہ بن جاتی ہے۔ لیکن اس محفل کی کیا بات ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے حضرات محترم پہلی شان جو اللہ نے بیان کی اپنے محبوب کی، وہی شان پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک یاد رکھنا، قرآن میرے نبی کا اعجاز ہے، اور جو قرآن سے پیار کرتا ہے نا اسے چاہیے وہ صحب قرآن سے بھی پیار کرے۔ اس لیے حاکم نے جو بات کی ہے، حاکم نے جو بات کی اسی میں میں شعر پڑھانا چاہتا ہوں اور اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں جو پوری آیت ہی میرے نبی کا میلاد ہے۔ میلاد کس کو کہتے ہیں یہ یاد رکھیں۔ ایک محفل ہوتی ہے محفل 11ویں شریف، اس میں عجوبوں سے پاک عظمت شان کمالات پیش ہوتے ہیں۔ ایک محفل ہے محرم شریف کی، سید الشہداء حضرت امام حسین کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک محفل ہے ختم قرآن پاک کی، اس میں عظمت قرآن پاک ہے۔ ایک محفل ہے محفل میلاد مصطفیٰ جو آج آپ نے بس سجائی ہے، اس محفل کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھ لے بھی تم سے ہاں جی محفل میلاد کس کو کیا کہتے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے وہاں پہ لنگر ہوتا ہے، جھنڈیاں ہوتی ہیں۔ نہیں، آج تو جو تعریف میں کہہ رہا ہوں اس کو سینے میں روک رکھے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کرے گا۔ محفل میلاد مصطفیٰ وہ ہے جس میں مصطفیٰ کے غلام بیٹھ کے اپنے نبی کے آنے کا بھی ذکر کرتے ہیں، شان بھی بیان کرتے ہیں، صورت اور سیرت دونوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ محفل جس میں نبی کے آنے کا ذکر ہو اور شان کے ساتھ ہو، ہم اس محفل کو محفل میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ لیکن آئیے بات قرآن سے کرتا ہوں۔ حاکم نے بڑی خوبصورت تعریف کی ہے قرآن کی، سبحان اللہ۔ اسی ساتھ میرے ساتھ مل کے بھی پڑھنا ہے۔ حاکم کہتے ہیں وہ قرآن دی ہر گر سورت وچ پئی یار دے سورت دس دیئے۔ تو بہت سونا ساؤنڈ آندا، ہاشمی ساؤنڈ ماشاءاللہ۔ میں ایک شعر پڑھ کے پتہ لگ جاندہ کہ آج سارے کیڑے جے نال سانا واسطہ پہ گیا ہے۔ ہاشمی ساؤنڈ زندہ باد سنیں۔ قرآن دی ہر گر سورت وچ پئی یار دے سورت دس دی۔ ہو سکتا سارے نہ سمجھو، ایک سورت ہوتی ہے سین نال، سین واو، اے سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ والضحیٰ، سورہ الکوثر۔ اگلی سواد نال سورت دا معنی ہوندا شکل، چہرہ۔ فرمایا جیڑی بھی سورت کھول سو اس سورت وچ تانوں اپنے نبی دا چہرہ نظر آسے ہیں، ہن پڑھنے بھی تانوں مزہ آسی۔ اوے قرآن دی ہر گر سورت وچ پئی یار دے سورت دس دیئے۔ اس رب دی نال محمد دے پئی صاف محبت دس دیئے۔ قرآن دی ہر گر سورت وچ پئی یار دے اے تو سب مل کے پڑھنا میرے نال ہے، پھر کہ میں آیت پڑھنا شروع کر سا۔ قرآن دی ہر گر سورت وچ پئی یار دے حاکم کہتے ہیں وہ تو پڑھ قرآن دے ورکیانو اساں رخ محبوب دا تکڑائے۔
تو پڑھ قرآن دے ورگیانو اساں رخ محبوب دا تکنا او تینو حرف تلاوت دس دے نے سانو دید تلاوت دس دیئے تینو حرف تلاوت دس دے نے سانو دید تلاوت دس دیئے قرآن دی ہر در سورت وچھے پہ یار دسو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اے میرے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا اے میرے نبیوں